बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज IMF के डेलीगेशन से मैंने मीटिंग की और मेरी टीम ने, और इस मीटिंग का मकसद जिस तरह सबको अंदाज़ा होगा, वो मीटिंग का मकसद ये था कि IMF एक 9 महीने के लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहा है। ये क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि अगर ये IMF का अब कर्जा जो $3 अरब का इनको नहीं मिलता, तो ये याद रखें कि पाकिस्तान, जो मैं आज से साल पहले कह रहा था, बल्कि 13 महीने पहले मैंने जब कहा, तो मेरे ऊपर इन्होंने कहा गद्दारी का केस करना चाहिए। सारा शोर मच गया कि इमरान खान मुल्क के अंदर एक वो फिजा बना रहा है जिससे मुल्क की मैशत को नुकसान होगा। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह ये हुकूमत जा रही है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का खदशा है। डिफ़ॉल्ट का पहले मतलब समझ लें क्या है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर इनके अभी पिछले महीने 38% महंगाई थी, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा है, तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है, यानी अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता, तो ये इससे दुगनी हो जाएगी, ये 60% पे पहुंच जाएगी। बल्कि ये वो जिसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, कि वो आएगी महंगाई पाकिस्तान में कि लोग, यानी एक डबल रोटी लेने के लिए नोटों की थदियाँ ले जानी पड़ेंगी, यानी जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। उससे कमज़ोर तो बिल्कुल ही पैसे जाता है ना। तनख्वाहदार तबका जो आज बड़े बुरे हालात में है, इससे बहुत दुगने बुरे हालात होते हैं अगर डिफ़ॉल्ट करता है। और सिर्फ फ़ायदा किनको होता है? जिन्होंने डॉलर में पैसा रखा हुआ है, जो मुल्क से बाहर हैं। ये जो लोग ऊपर आज हुकूमत कर रहे हैं, जिनके सारे पैसे बाहर पड़े हुए हैं, अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग पिस जाएंगे। तो लिहाजा हमने फिर IMF को हमने कहा कि ठीक है, हम इसको, आपकी ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, ये तब तक एंडोर्स करते हैं जब तक इलेक्शन होकर एक नई गवर्नमेंट नहीं आती। जो नई गवर्नमेंट आएगी, जाहिर है वो अपना फिर से अपने प्रोग्राम के तहत IMF से बातचीत करेगी। लेकिन सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज, कि यही जब हमें मुश्किल पड़ी थी फैटफ के ऊपर, फैटफ की हमें ब्लैक लिस्ट पे हमें खदशा था कि हमें डालने लगे हैं। हमें पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास करना था। तो जब हमने ऑपोजिशन को कानून पास करने का कहा, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट पे आ जाए तो वो भी पाकिस्तान में सैंक्शंस लग जाती हैं, वो फिर वही हालात बनने शुरू हो जाते हैं जो कि एक डिफ़ॉल्ट से होते हैं, यानी फाइनेंसिंग ख़त्म हो जाती है बाहर से, उस चीज़ें महंगी हो जाती है, महंगाई होती है, गुर्बत बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए हमने वो लेजिस्लेशन पास करी थी असेंबली में। तो जब हमने ये PDM के लोगों को कहा कि ये हमारी मदद करें लेजिस्लेशन पास करने में, तो इन्होंने आगे से कहा कि पहले हमें NRO दो, नैब के अंदर चेंजेस लेके आओ, जो हमारे ऊपर पहले इनके दौर के जो करप्शन के केसेस थे वो माफ़ करो, और अगर वो आप नहीं करेंगे तो हम आपके साथ नहीं देंगे। और हमने वो NRO नहीं दिया, इन्होंने साथ नहीं दिया। इसके बावजूद हमने फिर वो, अल्लाह का करम है कि हम वो लेजिस्लेशन पास कर गए, और आज जो फैट से निकले हैं वो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो जो हमने कानून पास किया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ फ़र्क पता चल जाना चाहिए कि ये वो लोग थे जो अपनी करप्शन के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, करप्शन बचाने के लिए। आज ये हालात हैं जब हम इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम IMF को क्यों चाहिए कि हमारी मदद क्यों चाहिए? उन्हें पता है कि आगे केयरटेकर गवर्नमेंट आ रही है, इलेक्शन जब आएंगे केयरटेकर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, तो उनको चाहिए कि सारी पार्टीज का कंसेंसस चाहिए। हम सिर्फ मदद पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जबकि 10,000 हमारे कारकुन जेलों में हैं। आज जो हमारी इकोनॉमिक टीम थी वो सारी अंडरग्राउंड है, उनको इकट्ठा किया, जूम के ऊपर लिया। मेरे ऊपर 180 केसेस बन चुके हैं। सारी सीनियर लीडरशिप को याद है केसेस हैं, और जो बाहर निकलती हैं तो उनको कहते हैं कि जी पहले का पार्टी छोड़ोगे, नहीं तो हम आपको अंदर रखेंगे। जो हमारे लीडरशिप जेल में है उनके ऊपर इंतहा किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है। जो भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ड्रामा किया गया है, आप ये सोचें कि जो मेंबर्स के ऊपर इन्होंने प्रेशर डाला, हमारे पास तो नंबर पूरे थे, पहले पार्लियामेंट के अंदर घुसने नहीं दिया, अब उसके बाद एक एक मेंबर के ऊपर प्रेशर डाला है, वही करने जा रहे हैं जो कि इन्होंने आज़ाद कश्मीर में किया था। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, और उसके बावजूद हम आज, क्योंकि हमारे मुल्क को नुकसान ना हो, हमने ये फैसला किया है कि हम इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट को बैकिंग देते हैं तब तक जब तक इलेक्शन नहीं होती। अब इसमें 2 और चीज़ें थी। मैंने IMF के जो अमेरिका से जो हेड थे, उनसे जो मैं बात कर रहा था, उनको मैंने एक चीज़ समझाई कि मैंने कहा जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, सियासी इस्तेकाम नहीं आता, तो ये जो जिस तरह ये मुल्क चल रहा है, ये अब थोड़ी देर अगर आप 3 अरब दे भी देंगे और 3 अरब डॉलर के देने में थोड़े से और डॉलर्स भी 5-6 अरब डॉलर और भी आ जाएंगे, तो ये तो कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। जो कैंसर है वो फैलती जा रही है, और कैंसर क्या है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है?
کیونکہ یہ سب پارٹیز نے مل کے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے, الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکے گی. جب ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالیں گے, اس کو اس طرح کرش کریں گے کہ جب وہ بالکل الیکشن نہیں لڑ سکے گی تب الیکشن کروائیں گے. میں آج اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے, جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے, تب سے کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی. اور کوئی ان کو جو سب اوپر پاور میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. انہوں نے جو پاکستان کی معیشت سے کیا, میں آپ کو پھر کہتا ہوں دشمن بھی نہ کرے. میڈیا کنٹرول کر لیا ہے, ایک کنٹرول میڈیا ایک بات کرتا جا رہا ہے کہ جو ہو یہ تو پیچھے سے یہ تحریک انصاف کی وجہ سے ساری مشکلات آئی ہیں. پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہر سال شائع ہوتا ہے اکنامک سروے آف پاکستان. ذرا اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ تو لیں کہ بینکرپٹ گورنمنٹ 2018 میں ملی, اور کرونا کے باوجود کیسے اس 6% پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی, گروتھ ریٹ تھی 2 آخری سالوں میں جو ایوریج تھی وہ 6% تھی. تو کتنی دفعہ پاکستان کی معیشت اتنی تیزی سے اوپر گئی ہے. انڈسٹری بڑھ رہی تھی, دولت میں اضافہ تھا, پر کیپٹا انکم بن رہی تھی, ٹیکس بڑھ رہے تھے, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں, ریمیٹنسز بڑھ رہی تھیں. تو جب ایک ملک ترقی کر رہا تھا, اس گورنمنٹ کو گرا کے جس کو لے کے آئے ہیں, انہوں نے کیا ہے, انہوں نے جو ان کی جو پالیسیز تھیں, اور یہ ہمیشہ ہی ملک بینکرپٹ چھوڑ کے گئے ہیں. 99 میں بھی جب یہ نون لیگ گئی ملک بینکرپٹ تھا, 2018 میں بھی بینکرپٹ کر کے گئے, اور پھر آتے ساتھ ہی ایک اکانومی جو چل رہی تھی اس کو بینکرپٹ کر دیا. انہوں نے کیا, انہوں نے پہلے بھی جب ایکسچینج ریٹ کو زبردستی روک دیا جب 2018 میں, تو ایکسپورٹس گر گئی. انہوں نے روپے کو جب اوپر رکھا جو اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں تھی, تو اس سے ہوا کیا, امپورٹ سستی ہو گئی, ایکسپورٹس مہنگی ہو گئی, ایکسپورٹس گر گئی. جب ایکسپورٹس گرے ڈالر کی جب 3 گنا زیادہ جب امپورٹس ہو جائیں ایکسپورٹس کی, تو وہ ملک کیسے آگے ترقی کر سکتا ہے. تو تب بھی انہوں نے یہ کیا. اس بار آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ نون لیگ نے پھر وہ کیا, روک دیا اس کو روپے کو گرنے سے. لیکن مصنوعی طور پہ جب آپ روکتے ہیں, اس کا کیا ہوا کہ ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی, ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی. پھر را مٹیریلز جو امپورٹ کرتے ہیں ہم انڈسٹری کے لیے, اس کو بند کر دیا, انڈسٹری نیچے جانی شروع ہو گئی, ٹیکس کلیکشن نیچے جانی شروع ہو گئی. $3 ارب کا ہمیں مل رہا ہے اس وقت IMF سے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں جو پیسہ آئے گا. $7 ارب صرف ایک سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے ایکسپورٹس کی کمی میں اور ریمیٹنسز کی کمی میں. ریمیٹنسز کی کمی میں کیوں ہوا, کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا مارکیٹ میں, روپیہ کی قدر کدھر چلی گئی اور آفیشیل کدھر تھی, کہ لوگوں نے بینکوں کے تھرو پیسہ نہیں بھیجا, دوسری طرح پیسہ بھیجنا شروع کیا, ہمارا ریمیٹنسز کم ہو گئی. اور ایکسپورٹس کم ہونی تھی, جب انڈسٹری کے اوپر انہوں نے را مٹیریل بند کر دیا, ایکسپورٹس کم ہو گئی. تو $7 ارب کا ایک سال میں کمی آئی ان کے دور میں, جبکہ $3 ارب کا ہم اب قرضہ لے رہے ہیں. قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, آمدنی سکڑتی جا رہی ہے. کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے, اور کتنی دیر چلے گا. اور پھر اوپر سے سیاسی استحکام ہی نہیں ہے, لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, ملک سے ڈالرز باہر جا رہے ہیں. جب پروفیشنلز بھی باہر جا رہے ہیں اور ڈالرز بھی باہر جا رہے ہیں, تو آگے کیا رہے گا مستقبل پاکستان کا. اس لیے ہم نے IMF کو بھی سمجھایا, میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے, یہ ملک اب یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور اکانومی ٹھیک نہیں ہونے لگی. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ حکومت دوسری, یہ جو پالیسیز ہیں جو پاور میں بیٹھے ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. بجائے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے ایک سیاسی استحکام آئے, ایک ایسی حکومت آئے جو پبلک کی ووٹ سے آئے, پبلک کے مینڈیٹ سے آئے, 5 سال کے لیے آئے, وہ پھر مشکل فیصلے کرے. مشکل فیصلے کا مطلب اصلاحات کرے. اصلاحات تب ہوتی ہیں ملک میں جب پبلک ایک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو, اعتماد رکھیں گورنمنٹ میں, تب مشکل فیصلے ہوتے ہیں. جب وہ گورنمنٹ ان کو کہے کہ یہ ہم اس ملک میں سرجری کر رہے ہیں, یہ ہم اصلاحات کر رہے ہیں, آپ کو شروع میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن وہ تو وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کو پبلک اس پہ اعتماد رکھے. اب ان کے اوپر کس نے اعتماد رکھنا ہے, کیونکہ جو انہوں نے کہا کہ جی میں 200 سے کم روپیہ کروں گا, آتے ساتھ اس نے کہا ڈالر کم کروں گا, پہلے تو کہا 100 سے کم کروں گا, یہ سارے انہوں نے نعرے مارتے رہے. ہم مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی بھی تاریخی, روپیہ بھی تاریخی طور پہ نیچے گرا. اس کے علاوہ جو انہوں نے وعدے کیے سب کے سامنے ہیں کہ کدھر کھڑے ہیں, لوگوں کے آج حالات کیا ہے. تو اب ان کے اوپر تو اعتماد آنے نہیں لگا. جو کوشش کی جا رہی ہے انجینئرنگ کی, وہ یہ لوگ پھر واپس آ جائیں گے. تحریک انصاف کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. تو اس سے تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا, اور اس سے تو آگے کوئی ملک کا مستقبل ہی نظر آ رہا. تو لہٰذا ہم نے
ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ دیکھیں جو آئین کہتا ہے آئین کے مطابق الیکشن کروائے جائیں. آئین جو فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ آپ صرف اگر پیسے دے ہی دیں گے, پھر سے میں کہہ رہا ہوں کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو جائے گا. کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے. کینسر تو تب ختم ہوگی اس ملک میں کاٹ کے جب نکالی جائے گی, جب ایک مینڈیٹ والی پبلک کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی, وہ مینڈیٹ اس کے پاس ہوگا, وہ پھر ایک وہ سرجری کاٹ کر کے جو اس ملک کے اندر جو غلط چیزیں آ گئی ہیں, جو ہماری ملک کے اندر اصلاحات چاہیے ہیں, جو مشکل فیصلے چاہیے ہیں, جو رول آف لا قانون کی بالادستی قائم کریں تاکہ ملک میں باہر سے انویسٹمنٹ آئے, سرمایہ کاری ہوگی تو دولت کے اندر اضافہ ہوگا, وہ دولت میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس یہ جو قرضے واپس کریں گے, وہ دولت میں اضافہ تو ہونے نہیں لگا اگر یہ جو آج جنگل کا قانون ہے. تو وہ سب کچھ اکٹھا جاتا ہے. سیاسی استحکام, اس کے بعد اصلاحات میں سب سے پہلے اصلاحات رول آف لا, قانون کی حکمرانی, یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ختم کیا جائے, اور اس کے بعد پھر سرمایہ کاری ہو, اور اس کے بعد اس ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو, اور اس کے بعد ہم اپنے قرضے واپس کریں اور خوشحالی آئے پاکستان میں, لوگوں کو نوکریاں ملیں, بے روزگاری ختم ہو, دولت میں اضافہ, لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے. تو وہ تو شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے. اور مجھے جو افسوس ہے اس وقت اور خوف آ رہا ہے کہ ابھی تک جو پر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی اور پلان بنا ہوا ہے, اور وہ جو پلان ہے وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. آخر میں ہم نے IMF کو یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارا جو کمزور طبقہ ہے شدید مشکلات میں ہے, اور اس وقت یہ جو پروگرام آپ دیں اس کے اندر ان کا خاص دھیان رکھا جائے. صحت کارڈ کو کئی کی جگہ ختم کیا جا رہا ہے. یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے غریب لوگوں کے لیے, مڈل کلاسز کے لیے, سفید پوش کے لیے, کہ اتنی مہنگائی کے اندر کم از کم ان کا علاج وہ جائیں تو کم از کم وہ جو ہمارا صحت کارڈ کہ 10 لاکھ روپے تک ان کو کسی بھی ہسپتال میں علاج ملنا چاہیے, اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے. اور دوسری چیز ٹارگٹ سبسڈی جو ہم لانے لگے تھے کہ بجائے آپ سبسڈائز ایسے کریں کہ پٹرول وہ عمران خان بھی اتنی قیمت کا خریدے اور ایک بیچارہ غریب آدمی بھی اتنے خریدے یا رکشہ والا بھی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹارگٹ سبسڈی ہونی چاہیے جو ہمارا پلان بنا ہوا تھا اور ہم پوری تیار کیا ہوا تھا کہ ہر طبقے کے لیے جو نچلا طبقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے, اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنا جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں. لیکن اگر آپ کم قیمت کریں گے تو سب کے لیے وہ قیمت نہ ہو. نچلے طبقے کو سستی دیں اور جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں, جو ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ پلان بھی بڑا ضروری ہے نچلے طبقے کو موجودہ مہنگائی سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ بھی ہم نے اپنی بات کی ہے, ہوتا یا نہیں میں نہیں جانتا. آخر میں صرف اپنے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا. آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت اسی طرح ایک فراڈلنٹ الیکشن سے, جس طرح کی یہ سندھ میں ابھی الیکشن کرواتے ہیں, اگر اس طرح کے الیکشن سے یہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کونے پہ لگانا ہے, ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اس سے سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے. اور 14 مہینے میں جو نقصان ہو چکا ہے یہ مزید اور زیادہ نقصان ہوگا. یہ برداشت کر سکتی ہے قوم یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتی. میرے خیال میں یہاں ایک ایسا حالات ہو جائیں گے جو سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے, جیسے سری لنکا میں حالات ہو گئے تھے. اور عجیب چیز سن رہی ہے کہ سری لنکا کے آج ہمارے سے بہتر حالات ہو گئے ہیں. یہ بھی آپ کو دھچکا لگے گا سن کے. پاکستان پائندہ باد.